إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، تعریف اور توصیف، ہر قسم کا عز و جلال اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے مقدس گھرانے اہل بیت اور صحابہ پر بھی اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہر قسم کی قربانیاں پیش فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور ان کے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز محشر اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو اس وقت دنیا کے اندر بے شمار قسم کی گمراہیاں تھیں، اور ان گمراہیوں میں، ان اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک روشن چراغ بنا کر پیارے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات سے اس دنیا کے اندر جو ظلمتیں، جو گمراہیاں تھیں وہ چھٹ گئی، اور دنیا میں نور ہدایت پھیل گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کا بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے، اور اس میں سے سب سے زیادہ جن کو شدت سے انتظار تھا وہ تھے اہل کتاب یہود و نصارہ، جن کی کتابوں میں پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر موجود تھا، اور ان کے صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ بلکہ پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کا بھی تذکرہ اور ان کی بھی صفات کا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ذکر کیا تھا۔ تو یہ حالات تھے، بے شمار لوگ شدت کے ساتھ اللہ کے نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ وہ آخری پیغمبر پر ہم ایمان لا کر دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لیں، اس کے لیے وہ بے چین تھے۔ مگر پیارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے جب دنیا کے سامنے اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو بہت سارے لوگوں کے لیے بات آزمائش کا سبب بن گئی کہ کیوں جو ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پیغمبر جو ایک امی قوم میں آئے ہیں، قریش میں اہل مکہ کے درمیان آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعثت آپ کی عطا فرمائی ہے، تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آخری پیغمبر ان کی قوم میں بنی اسرائیل میں سے ہو۔ مگر ایسا اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ امیوں میں سے ایک رسول کو پیدا کرے، اور انہی رسول کو جو ہے پوری دنیا کے امامت کا اور جو ہے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھے۔ پیارے نبی علیہ السلام جب جو ہے مکہ کی سرزمین پر اپنی نبوت کے دعوے کو پیش کیا
تو بہت سارے اہل کتاب نے آپ کا انکار کیا، حالانکہ وہ شدت سے انتظار بھی کر رہے تھے، بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور ہم اللہ کے آخری پیغمبر کی بات ماننے کے لیے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے شدت سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، مگر جب آئے تو ان کے لیے جو ہے ایمان لانا مشکل ہو گیا۔ ایمان لانے کے لیے بار بار جو ہے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ کیسے اس نبی پر ہم خود بھی ایمان نہ لائیں اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے کیسے روکیں۔ اسی جستجو میں، اسی جو ہے پلاننگ میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے کئی جگہ اس بات کو ذکر فرمایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بھیجا، ان کے اوپر ایمان بھی ہو اور ساتھ ان کے تعلق سے دنیا جہان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جگا دی۔ یہ ایمان کا تقاضا اس کو بتایا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور ایمان کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی آدمی آپ کی محبت تو ہو اس کے دل میں مگر وہ آپ کی رسالت پر ایمان نہ لائے، ایسا آدمی بھی اس کو محبت کام نہیں آئے گی۔ آپ کو دونوں قسم کی مثالیں مل جائیں گی۔ ایک محبت کرنے والے شخصیت ابو طالب، مگر آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لائے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور وہ بھی منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جو بظاہر آپ پر ایمان تو لایا تھا، آپ کے پیچھے نمازیں تو پڑھ رہا تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اور آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یہ منافقین کا گروہ تھا، اور وہ منافقین کا گروہ جو ہے ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے ہمیشہ جو ہے آپ کی توہین اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ یہ دونوں قسم کے گروہ تھے، ایک طرف یہ گروہ، دوسری طرف یہ گروہ، اور ان سب کے درمیان پیارے نبی کے سچے تابع دار صحابہ کرام تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور بے شمار صحابہ کرام جو سچے دل سے آپ پر ایمان لائے اور آپ کی سچے دل سے انہوں نے پیروی اختیار کی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے جب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، پیغمبروں کی اولادیں ہیں، یہ یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا تھا، اور تھے بھی وہ، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت جو اسحاق تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند ان کی نسل سے تھے۔ اس لیے وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ کر یہ دعویٰ کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، خاص اس کے چہیتے جو ہے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی جو ہے جہنم میں نہیں جلائے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے چہیتے، اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی جو ہے جہنم میں نہیں جلائے گا، اگر جلائے گا تو بہت مختصر عرصے کے لیے، اس کے بعد ہم باہر آ جائیں گے، اور ہم بھی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا دعویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 نازل فرمائی، اور اس کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ جو ہے واقعی اگر یہ لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں تو آپ ان کے سامنے ایک بات رکھو، یہ معیار ہے، ایک امتحان ہے، ایک سمجھو آپ کسوٹی ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا کون اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والا ہے اور کون اللہ اس کے رسول کی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک معیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت پیش کی، اس کے اندر بتایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم واقعی اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کا آخری پیغمبر ہوں، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو۔ یحببکم اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جو تم کہہ رہے ہو کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے گا، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہیں سچا قرار دیا جائے گا، واقعی تم اللہ کے
چاہنے والے ہو۔ دوسرا، تم جو ہے اگر واقعی اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، اتباع کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود تم سے آگے بڑھ کر محبت کرے گا۔ تمہارا چاہنا کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کو، مگر اللہ تعالیٰ کا تمہیں چاہنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کسی انسان کو اگر ایک دعویٰ اگر ہو اس کا کہ میں اللہ کو بہت چاہتا ہوں، اللہ کی بڑی محبت میرے دل میں ہے، یہ بات ہے اپنی جگہ اہمیت والی، مگر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے بارے میں یہ بات آ جائے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے، تو یہ آدمی اس سے بھی زیادہ سپریم اور اس سے بھی زیادہ بڑی اہمیت والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو اللہ تعالیٰ خود تم سے آگے بڑھ کر محبت کرے گا، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد فرما وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے ساتھ تمہاری جو پچھلی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پوری خطائیں، پوری تمہاری جو ہے غلطیاں، تمہاری تمام قسم کی جو ہے ہر چیز تمہاری گناہ کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، ان کو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے دوسری بات بھی، آپ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، بات مانو اللہ کی اور اس کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب یہ بات اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ اسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کے نبی کی بات نہ مانے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الکافرین، بالکل واضح طور پہ اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ ایک آدمی مسلمان ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے تو بظاہر وہ ایمان میں رہ کر بھی کافر بن سکتا ہے، کافر والا شیوا اس کا کافروں والا اس کا شیوا ہو سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت سے باہر ہونے لگے۔ اس لیے مسلمان اسے کہتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کا فرما بردار ہو اور اس کے نبی علیہ السلام کا تابعدار ہو۔ اب اس کے بعد دیکھیں پیارے نبی علیہ السلام کی محبت کس قدر ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کان نبی علیہ السلام آخذ بید عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جوش میں جو ہے بڑی محبت تھی، جذبہ آ گیا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ انت لأحب الی من کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر چیز سے دنیا کی جو ہے محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری جان۔ یہ بات انہوں نے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں عمر، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ہر چیز سے، یہاں تک کہ میری جان سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب بات ہوئی، تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یعنی ایک آدمی پیارے نبی علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھے، اتنا کافی نہیں بلکہ وہ محبت ہر محبت سے بڑھ کر ہو، ہر محبت سے اونچی ہو۔ تمام دنیا کی مخلوق سے جو محبتیں انسانوں کو ہو سکتی ہے کسی بھی چیز سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے خاندان سے یا اپنے کسی بڑے سے، ہر ایک سے بڑھ کر محبت رسول اللہ کی اس کے دل میں اگر ہو تبھی وہ سچا ایمان والا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ کی محبت تو ہے مگر ہمارے فلاں امام سے بڑھ کر نہیں ہے، ہمارے کسی حضرت سے بڑھ کر نہیں ہے، تو وہ حضرت و امام کس معنی میں ہے؟ اللہ کے نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت ان لوگوں کی نہیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ اس لیے ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بخاری کی وہ مشہور روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی، فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کے ماں باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اور دنیا جہان کے لوگوں سے بھی، والناس اجمعین، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مگر ہر ایک کی محبت پر رسول اللہ کی محبت غالب ہو، رسول اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ یہ محبت معیار ہے ایمان کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت اللہ نے فرض کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک جو ہے محبت، دنیا میں جتنے بھی جذبات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ ترین، پاکیزہ ترین، مقدس ترین اگر کوئی جذبہ ہے وہ ہے جذبہ محبت۔ جیسے انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے بڑوں سے محبت کرتا ہے، یہ سب محبتیں ہیں، مگر اللہ اور اس رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو۔ وہ محبت جو ہے کس وجہ سے، بنیاد کیا ہے محبت کی؟ محبت کی بنیاد چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان ناقابل قبول ہے۔ ایمان ضروری ہے۔ اس محبت کا تقاضا کیا ہے، یا اس ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی جو ہے محبت کرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ کوئی آدمی ایمان لائے اور رسول اللہ کی محبت دل میں نہ ہو تو ایسے انسان کا ایمان ناقابل قبول ہے۔ دوسری بات جو ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات واضح ہے، امت کے اندر کسی کا بھی اللہ کے بعد اگر ہم لوگوں کے اوپر اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ احسان کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اپنا آخری کلام، آپ کے ذریعے سے ہمیں گمراہی اور جو ہے ظلمت سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی میں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ احسان ہے دنیا میں سب سے بڑھ کر۔ اس احسان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے محسن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی چاہت کو برقرار رکھیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے، تیسری چیز وہ ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے وہ کمالات جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے، بہت سارے لوگ دنیا میں کسی کو چاہتے ہیں تو ان کے کسی کمال کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، کتنی خوبیاں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کو اخلاق کا عظیم الشان درجے پر فائز ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اخلاق کے خوبر تھے، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے تھے، وہ کمال اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ یہ کمال کی وجہ سے بھی آدمی محبت، یہ بھی بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز جو محبت کی بنیاد ہے وہ ہے بے مثال خوبصورتی۔ ایسا خوبصورت انسان، ایسی خوبصورت ہستی اور شخصیت اللہ رب العزت نے اس سے پہلے نہ کبھی پیدا کی، نہ اس کے بعد کبھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لباس سے تن کر کے رات میں نکلے، چاندنی رات میں میں آسمان کی طرف دیکھتا رہا کہ چاند جو اس قدر خوبصورت نظر آ رہا ہے آسمان پر، ایک طرف اللہ کے نبی نظر آ رہے ہیں روشن چہرے کے ساتھ، لگتا تھا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا یہ زمین کا چاند اللہ تعالیٰ نے اس قدر حسین بنا تھا نبی علیہ السلام کو۔ آخر میں کہا کہ میرے نبی سے بڑھ کر تو چاند بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت اور ہر عیب سے مبرہ اور پاک و صاف کر کے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ خوبصورتی کی وجہ سے بھی جو محبت ہوتی ہے وہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انسان کے دل میں ہوتی۔ تو یہ جو ہے چار بنیادیں ہیں۔ پہلا ایمان کا تقاضا ہے، دوسرا کیا ہے آپ کے جو احسانات ہیں وہ احسان کا تقاضا ہے، تیسرا وہ کمالات جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اس کا تقاضا، اور تیسرا جو جمال جو
خوبصورتی آپ کو عطا فرمائی تھی، اس کا تقاضا، یہ 4 بنیادوں پر اللہ کے نبی کی محبت ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں پیارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کتنا بہترین انداز سے کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 57 میں کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول امی کی، اس نبی امی کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے امی نبی بنا کر بھیجا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انجیل میں اور تورات میں، دونوں کتابیں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر جو نازل ہوئی ان کتابوں میں بھی کیا تھا۔ کس حیثیت سے؟ ایک اس نبی کی حیثیت سے کہ یہ امی ہوں گے، امی نبی کی رسالت پر ایمان لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تورات اور انجیل میں ان کا تذکرہ فرمایا تھا۔ مگر یہودیوں کو یہ بات بڑی جو ہے کھلتی تھی، بار بار وہ الزام لگانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کوئی جو ہے لکھ کر کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے والے ہیں یا لکھ کر کے لاتے ہیں، اور لوگوں کہتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا وآنہ علیہ قوم آخرون۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ کافر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے ظالم ہے یہ لوگ، اس مقدس نبی پر اللہ کے اوپر جو ہے کتاب لکھ کر لانے کا، جھوٹ باندھنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، کتنی بڑی جھوٹی بات اور ظلم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وقال الذین اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے قصے کہانیاں لا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جو اس طرح کا الزام نبی محترم پر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نبی کو جو بھیجا ہے اس کو یہ کوئی شک نہ کر سکے، اس کے لیے ہم نے ان کو امی بنایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تفسیر کی کتاب، کئی تفسیر کی کتابیں ہیں، اس میں سب سے مشہور کتاب امام طبری کی بڑی مشہور تفسیر ہے، اور وہ تفسیر بہت متقدمین کی تفسیر ہے، جس امام بخاری جس دور میں تھے اس دور میں لکھی گئی یہ تفسیر سند کے ساتھ۔ اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اس بات سے جو وصف فرمایا کہ آپ علیہ السلام امی تھے، اب امی کا مطلب کیا ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقرأ ولا یکتب شیئا، کہتے ہیں کہ امی کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا کہ آپ نہ لکھتے تھے نہ کبھی پڑھتے تھے، ایک حرف کوئی چیز آپ نے نہ پڑھی ہے نہ لکھی۔ کتاب دیکھ کر پڑھنے سے مراد کوئی یہ غلط فہمی نہ پیدا کرے، اللہ کے نبی تو قرآن پڑھتے تھے میرے بھائی، وہ تلاوت ہے، وہ یاد کر کے پڑھنا الگ ہے، کتاب دیکھ کر پڑھنا الگ ہے۔ یہاں پڑھنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ لگا سکے، قرآن پر کوئی الزام نہ آ سکے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ آپ کو ایسے بنایا کہ آپ جو ہے ایک دنیا میں ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ یہ آپ کی جو ہے حفاظت اور صیانت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ مِنْ قَبْلُ، فرمایا کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے، وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ، اور نہ کبھی کوئی بھی تحریر لکھ سکتے تھے اپنے سیدھے ہاتھ سے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا آپ لکھنا پڑھنا اگر آپ جانتے تو لوگ کافر باطل پرست گمراہ لوگ آپ پر الزام لگا دیتے کہ یہ تو آپ نے اپنے طرف سے لکھ کر لا کر پیش کر دیا کہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ اللہ کا کلام نہیں، ایسا الزام وہ لگا سکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ چیز نبی کو آتی ہی نہیں ہے، جب وہ لکھتے نہیں پڑھتے نہیں، تو تمہارا الزام سراسر باطل ہے۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی نہ کبھی لکھا ہے نہ پڑھا ہے، جو نبی علیہ السلام جن کو پڑھنے لکھنے سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ پر الزام لگا سکتے ہیں لکھ کر؟
ناممکن ہے، ان کے شک کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا سوال آتا ہے کہ دیکھو، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہ آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا؟ یہ سوال کا جواب یہ، کبھی کبھار یہ بات سننے کے بعد آدھی بات لے کر کے کئی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، آدھی بات لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں اور غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ایک ہے پڑھا لکھا نہ ہونا، ایک ہے علم کا نہ ہونا، جاہل ہونا۔ جاہل ہونا الگ بات ہے، پڑھا لکھا نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کی آیت دیکھیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ انزل علیک الکتاب والحکمہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور حکمت بھی نازل فرمائی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فضل اللہ علیہ کبیرہ، اور اللہ کا بڑا فضل آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ فضل اللہ علیہ عظیمہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم آپ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر علم سے نوازا۔ اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہ آپ ایک امی نبی ہو کر وہ باتیں بتائیں، وہ علم دیا لوگوں کے، جس علم کی کسی انسان کو توقع نہ تھی، کبھی کسی انسان نے وہ علم کے بارے میں سنا تک نہ تھا۔ ایسا علم اور ایسی فراست اور ایسی حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ظاہر فرمائی۔ اب اس کے بعد دیکھیں، پیارے نبی علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں جب تک رہے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی تو کچھ بعد میں تو سیکھا ہوگا، کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جی، پیارے نبی علیہ السلام تو جو ہے پہلے نہیں پڑھتے تھے، جب نبی بنائے گئے تب پڑھنا لکھنا آپ نے سیکھ لیا تھا یا آپ کو سکھایا گیا تھا۔ اس بات کے بارے میں قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور جب تک وہ نازل ہوتا رہا آپ کے زندگی کے آخری ایام تک بھی، اس وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پڑھنے سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا تاکہ قرآن کے اوپر کوئی الزام نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے دو دلیلیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا، پیارے نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ میں گئے، وہاں جانے کے بعد حدیبیہ کا جب صلح ہو رہی تھی، عمرو بن سہیل جو ہے، سہیل بن عمرو جو مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے، بعد میں صحابی بنے، وہ جو ہے تحریر میں اس وقت انہوں نے یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، ہمارے یہاں بسمک اللہم ہے، بس یہی لکھو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا کر وہاں پر جو ہے بسمک اللہم لکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام آیا کہ یہ صلح محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے بار بار یہ محمد رسول اللہ جو بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، یہ بات اگر ہوتی تو ہم آپ کا انکار کر کے آپ کے ساتھ جھگڑے ہی کیوں کرتے؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اس لیے آپ کیا کریں، وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو جب یہ ضد کرنے لگے سہیل، تو اللہ کے نبی نے اس وقت جو تحریر لکھ رہے تھے حضرت علی، ان سے کہا کہ علی آپ مٹا کر وہاں پر ان کی یہ صلح ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ کیا کرو، محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیوں ان سے صلح کرنے کی خاطر اپنا نام جو ہے بدل رہے ہیں؟ اپنے جو ہے رسالت کا جو نام ہے وہ مجھے مٹانا گوارا نہیں، اللہ کے نبی میرا دل گوارا نہیں کر رہا، آپ جو ہے یہ میں کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کہنے کے باوجود بھی حضرت علی جو ہے اپنی معذرت کر لی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی ایسا کرو، وہ جگہ کہاں بتا دو جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو جب پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، صحابہ کو پوچھتے تھے، تو وہ جگہ بتائی گئی جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ محمد رسول اللہ لکھی گئی وہ جگہ پر اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو حکم دے کر کہا کہ یہاں پر کیا کرو، اب محمد بن عبداللہ لکھو۔ وہاں محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، اور سیرت کی ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ پیش آیا 6 ہجری میں، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 50 پر 9 سال آپ کی حیات طیبہ کے ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری
اس دنیاوی زندگی جو آپ نے گزاری اس کے اندر تقریباً جو ہے 4 سال آپ نے زندگی گزارے، وہاں وہ 4 سال میں آپ نے کب سیکھا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے امام قرطبی کہتے ہیں کہ قرآن تو آخر دنوں میں بہت تیزی سے بہت زیادہ نازل ہو رہا تھا، قرآن بہت زیادہ نازل ہوتا تھا، اور یہ کسی بھی وقت اگر آپ سیکھ لیتے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تو لوگ تو تب بھی الزام لگاتے کہ یہ جو ہے لکھ کر کے لائی گئی تحریر ہے، اللہ کی طرف سے لی، جبکہ ہر بات آپ کی کون سی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ آپ اپنے من سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ فرماتے، وما ينطق عن الهوى، آپ کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ وہی اللہ فرماتا بس وہی کی روشنی میں آپ اپنی بات صحابہ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ نے کبھی بھی جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، مگر علم کا وہ سمندر، علم کا وہ دریا آپ نے بہا دیا دنیا والوں کے سامنے، جس سے دنیا کے تمام جو ہے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے پڑھے لکھے کو بھی حیرانی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے جو علم اور حکمت کی باتیں بیان فرمائی۔ اس لیے غلط فہمی دور کر لے، کوئی بھی آدمی پڑھا لکھا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ جاہل تھے، نعوذ باللہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ اگر کسی کو علم تھا اللہ کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں، وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو تھا، اور اللہ کے نبی کے ذریعے سے صحابہ، محدثین، تابعین، اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی لٹریچر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کتابیں اس دنیا میں پھیلی ہیں، وہ سب اللہ کے نبی کے علم اور آپ کی حکمت کی باتوں پر مبنی ہے۔ کیسے ان کو کوئی جاہل کہہ سکتا ہے؟ یہ بات جو ہے غلط فہمی کا سبب، کوئی آدمی کہیں اتنی بات آدھی بات دے کر کے اگر اڑا رہا ہے تو وہ خود اس کے ذہن کی خباثت اور اس کے دل کی نفرت کی وجہ سے وہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا نہ ہونا جو ہے یہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ بات بیان فرمائی اور بطور مدح اور تعریف کی یہ بات اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ قرآن میں 2 جگہ اس صفت کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیارے نبی کو بھیجا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو بہت ساری چیزیں، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اور پاکیزہ اور گندگی میں کوئی بھی امتیاز نہ تھا، اور اسی طرح سے معاشرے میں دین کے نام پر، سماج کے نام پر، معاشرے کے نام پر بہت ساری جو ہے لوگوں نے ایسی رسمیں اور ایسے کام ایجاد کر لیے تھے جس سے انسانوں کا جینا دوبر ہو چکا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ کے نبی جس وقت مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر 3 بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجی۔ وہ ذمہ داریاں میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے آپ روکتے ہیں۔ برائی مت کرو، ظلم مت کرو، شرک اور کفر مت کرو، دنیا کے اندر کوئی بھی جھوٹ مت بولو، کوئی دھوکہ مت کرو، سچائی پر قائم رہو۔ بھلی باتوں کا آپ نے حکم دیا، اللہ کی توحید کا حکم دیا، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، ماں باپ کے کی جو ہے خدمت اور ان کی عزت کا، یہ تمام اچھی باتیں تھیں جس کا آپ نے حکم دیا۔ اس کے بعد دوسرا منصب، جو دوسری ذمہ داری آپ کی تھی، جو مقصد آپ لے کر آئے تھے، وہ کیا ہے؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں اور جو چیزیں گندی اور ناپاک ہیں اس کو حرام کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے؟ حلال اور حرام کا منصب اللہ کے بعد کس کو حاصل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ جس چیز کو حرام کر دیں وہ ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کر دیا، اور جس چیز کو اللہ کے نبی حلال کر دے وہ ویسے ہی حلال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے گویا حلال کر دیا۔ اس لیے جو آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرے۔ اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں، بہت ساری حلال چیزیں تھیں جس کو یہود و نصارہ مشرکین نے حرام کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ حلال ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو جیسے آپ کی بڑی ذمہ داری یہ بتائی گئی
وہ یضع عنہم اسرہم واغلال التی کانت علیہم، فرمایا کہ ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لوگوں کے اوپر جو بیجا بندشیں تھیں جس کو لوگ نبھاتے ہیں، یہ پرمپرا ہمارے یہاں کا سماج کا رواج ہے، زبردستی کچھ لوگ کچھ غلط چیزوں کو زبردستی انجام دیتے رہتے ہیں، ایسی سب چیزوں کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں، چھوڑ دو، ہٹا دو۔ وہ بیڑیاں، وہ تمام جکڑ بندیاں، وہ تمام پابندیاں جو معاشرے نے لگائے تھے، جس کو لوگ برداشت کر رہے تھے مجبوری میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب کاٹ کر پھینک دو، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ تو معاشرے کو آپ نے آزاد کر دیا تمام ایسی بندشوں سے، ایسی گندگیوں سے، ایسی آلائشوں سے جس وجہ سے معاشرہ پریشان تھا، مجبور تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد وہ عزروہ، اور اس نبی کی عزت کرتے ہیں سچے دل سے، اور وہ نصروہ، اور ان کی جو ہے تائید کرتے ہیں دین کے معاملات میں، آپ کی عزت کے ساتھ آپ کی دین کی تائید، جب تک آپ تھے آپ کی ذات کا بھی جو اور آپ کے پیغام کا بھی دفاع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی رفیق اعلیٰ کی سفر کی طرف، تو اس کے بعد آپ کی شریعت، آپ کی سیرت مقدسہ کا دفاع ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اب جو ہے اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے، آپ کی عزت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اوپر جو حملے ہوتے اس کا دفاع کرتے، ان کی مدد کرتے اللہ کے نبی کی، تو اللہ فرماتا ہے تو ساتھ میں واتبعوا نور الذی انزل معہ، جو کلام آپ پر اللہ نے نازل فرمایا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، دراصل یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان صحیح، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم اور توقیر، اور تیسرا آپ کا دفاع، آپ کے پر ہونے والے تمام حملے، تمام باتوں کا دفاع، اور اس کے بعد چوتھی بات آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، جو آدمی کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ایک آخری بات، کیونکہ موضوع بہت اہم ہے، ضروری ہے، پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے کوئی آدمی کبھی کبھار اپنی طرف سے ایک چیز سوچ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت یہ بات بولنے میں ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات بولنے میں آپ کی توہین ہے۔ یہ لوگوں کا ایک معیار ہوتا ہے، مگر کیا لوگوں کے معیار کے مطابق اللہ کے نبی کی تعظیم اور توہین طے ہوگی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تعظیم بیان کی ہے، جو اللہ کے نبی نے جو آپ کی تعظیم خود اپنے زبان سے بیان فرمائی ہے، یا پھر جو صحابہ کرام نے آپ کی جو تعظیم کی ہے وہ تعظیم مانیں گے، یا اس دور کے جاہلوں کی تعظیم کو مانیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے جو ہے سامنے بہت سارے لوگ اپنے اپنے جذبات لے کر آتے تھے۔ اللہ کے نبی کو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا کسی کے لیے غیر خدا کے لیے تو میں کیا کرتا؟ عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، ان کے حق کے سبب جو اللہ نے رکھا ہے ایک بیوی پر شوہر کا حق، مگر وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے۔ اب اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو تم ایسی میری کوئی شان بیان نہ کرنا، مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کر ان کو اللہ کے بندے سے، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر سے کیا کر دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تعریف پہ غلو کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے، اور فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اسی میں میری عزت ہے۔ اللہ نے جو منصب مجھے دیا ہے یہ بہت بڑا منصب ہے، یہ منصب جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی وہ منصب کی جو ہے کتنی بڑی رفعت ہے، اس کا کیا مقام ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری بات، یہاں پر کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے
اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا، یہ تو آپ کی توہین ہے، تو کیا اس کی بات مانیں گے یا اس رب کی بات مانیں گے جو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے نبی کو ہم نے پڑھنا اور لکھنا نہیں سکھایا؟ دنیا والوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کاغذ قلم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کاغذ قلم کے محتاج ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا میں کسی استاد کے محتاج نہیں، نہ کاغذ قلم کے محتاج ہے۔ آپ کا استاد براہ راست اللہ رب العزت ہے، وہاں سے براہ راست آپ کو علم عطا ہوا، اسی لیے تو آپ دنیا کے سب سے عظیم پیغمبر ہیں، اور وہ انقلاب آپ کی شخصیت سے ہوا جو دنیا کے کسی انسانی تاریخ میں کسی سے نہ ہو سکا۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا یہ موقف ہے، ہمارا یہ موقف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رسول امی ہے، اور امی ہونا آپ کی توہین نہیں، آپ کی شان ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام صرف نبوت سے پہلے امی تھے، اس کے بعد آپ پڑھنا لکھنا سیکھ سکے تھے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے جب تک آپ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف نہیں گئے، رفیق اعلیٰ کا سفر نہیں ہوا، تب تک بھی آپ امیت پر باقی رہے، کیونکہ قرآن اس وقت تک بھی نازل ہوتا رہا جب تک آپ اس دنیا میں موجود تھے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اگر کسی انسان کو اس میں توہین نظر آتی ہے تو اسے آتی رہے، ہمیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے اسی میں شان نظر آتی ہے اور اسی میں عزت نظر آتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی امی تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اسی میں آپ کی شان تھی، اور دشمنوں کو الزام لگانے کا کوئی موقع آپ نے نہیں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے، کوئی نادان، نہیں اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا اگر نہیں آتا کہیں گے تو آپ کی توہین ہو رہی ہے، کافر کیا سمجھیں گے؟ کافر کیا سمجھیں گے؟ کافروں کو سمجھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، اور کوئی آدمی غلط مطلب نکال کر کافروں کو سمجھا دے تو الگ بات ہے، ورنہ کسی کافر کے دل میں کئی الزامات لگائے انہوں نے، مگر یہ الزام لگانے کی کسی کافر کو بھی ضرورت نہیں ہوتی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کا محافظ ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے اللہ تعالیٰ نے جس وصف سے، جس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، وہ خوبی آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ کوئی خوبی، وہ خوبی کبھی دنیا سے جو ہے آپ کے زندگی سے اس کو جو ہے دور نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح جس میں ہو اور کوئی آدمی اس کو توہین سمجھے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ خود اس کا ہے، وہ خود اپنے لوگوں سے پوچھ لے، اپنے علماء سے پوچھ لے، وہ مسئلہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے قرآن و سنت پر یقین اور ایمان ہے، اور اللہ کے نبی کی شان اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول امی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا استاد ہے، دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پڑھے لکھے بغیر بھی وہ کام آپ نے کیا، وہ خدمت آپ نے کی انسانیت کی، اور وہ پیغام آپ نے انسانیت کو دیا جو ہزاروں نہیں لاکھوں پڑھے لکھوں سے بھی ہو نہ سکا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔